اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ہمارے کچھ موضوعات ہیں کہ جس کے ذیل میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے درمیان اس ٹاپک کو بخوبی طریقے سے پہنچا سکیں۔ پہلا مرحلہ جس عنوان کو میں اس مرحلے میں لے کر آ رہا ہوں وہ مرحلہ ہے اسلامک مورلز کا، اخلاق اسلامی کا۔ جب ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ اخلاق اسلامی تو ایک سوال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اخلاق اسلامی کیا ہے، اخلاق اسلامی کی کیا اہمیت ہے، اخلاق کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، خدا کی نگاہ میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ اکثر سوال ہیں کہ کیا ضرورت کیا ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں تو خود قرآن کی طرف ہم رخ کریں، قرآن ہمیں کیا حکم کر رہا ہے۔ سورہ والشمس کی طرف دیکھیں، تلاوت کریں، دیکھیں پروردگار اس میں کس قدر قسمیں کھا رہا ہے۔ کہیں کہہ رہا ہے سورج کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، رات کی قسم، خود قرآن مجید میں کس قدر قسمیں ہیں۔ تو یہاں سوال یہ نہیں آ سکتا کہ پروردگار کو اتنی قسمیں کھانے کی ضرورت کیا پڑ گئی، کیوں اس قدر قسمیں کھائیں۔ اگر آپ کسی عالم دین سے سوال کریں کہ کتنی قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں، کوئی بھی دانشور، وہ آپ کو جواب یہی دے گا کہ دیکھو قسم ہی اسی وجہ سے کھائی جاتی ہے، یا تو مقصد یہ ہے کہ سامنے والا، سننے والا جو ہے وہ بولنے والے کی بات پر یقین کر سکے۔ اپنی بات پر یقین کروانا ہے تو انسان قسم کھاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم خدا کی طرف اس بات کو لے کر رکھیں تو پروردگار عالم کے لیے کیا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ پروردگار عالم کی ہر بات پر 100% یقین رکھے۔ اگر 100% یقین نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا نقطہ کیا ہے، دوسرا پوائنٹ، اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے دانشور کا خود حکم ہے، دانشور کہتے ہیں کہ بھائی دوسرا مقصد یہ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو اگر یقین بھی ہے سامنے والے کی بات پر، لیکن بات کو یہ بتانا قسم کھا کے کہ دیکھو یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اگر میں دوسرے جملے میں کہوں کہ اگر امپورٹنٹ بات کو سامنے والے کے سامنے بیان کیا جائے، اس سے پہلے قسم کھا لی جائے تو بات کی ویلیو بھی اتنی ہی ہو جاتی ہے۔ اس کا امپورٹنٹ ہونا، اس کا اہم ہونا سامنے والے کے لیے واضح ہو سکتا ہے کہ بھائی اس نے یہ بات جو کہی اس سے پہلے قسم کھائی۔ تو بس ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ پروردگار نے جہاں سورج کی قسم کھائی، جہاں چاند کی قسم کھائی، کس قدر قسمیں ہیں، لیکن اس کے بعد پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، آخر واقعاً کوئی اہم ترین بات ہوگی۔ جبکہ یہاں یقین والا مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار ہمیں یقین دلانا چاہ رہا ہے، نہیں۔ اگر یہ والا مسئلہ ہے تو پس وہ خطاب ہم سے نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ کیا، یہاں یہ کہ اپنی بات کو امپورٹنٹ ہونا یعنی اہم ہونا بتا رہا ہے کہ دیکھو پروردگار اب کیا کہہ رہا ہے اتنی قسمیں کھانے کے بعد، قد افلح من زکاہا، کہ دیکھو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، اپنے آپ کو پاک نفس بنا لو، اپنے آپ کو ہر گناہ کی بدبو تک سے دور کر لو، آلودگیوں سے دور کر لو۔ اس سے کیا ملے گا؟ کہا جب تم اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو گے، اپنے نفس کو پاک کر لو گے تو پس کامیابی تمہارے لیے ہے۔ یعنی ایک نتیجہ ہمیں دیا کہ دیکھو اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تم اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لو گے تو کامیابی تمہاری ہے۔ اگر تم اپنے اخلاق کو صحیح اور سالم اور نیک کر لو گے تو کامیابی تمہاری ہے۔ اگر یہاں یہ مسئلہ نہ ہو تو نتیجہ کیا ہے؟ کہا اگر انسان اپنے آپ کو پاک نہ رکھے، اگر انسان اپنے اخلاق کو صحیح نہ رکھے تو پروردگار نے ایک میزان بنا دیا۔ وہ میزان ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ کامیابی چاہے دنیا میں لوگ کسی کو بھی کامیابی کہہ دیں، مگر خدا کی نگاہ میں کامیابی وہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے۔
پاک اور صاف رکھنے کا مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے لباس کو صاف ستھرا، نہیں، اپنے نفس کو پاک رکھے، اپنے اخلاق کو صاف رکھے، اپنے اخلاق کو نیک رکھے تو کامیابی اس کی۔ اگر ایسا نہیں کیا تو بدبختی اس کے نصیب میں ہے، وہ بھی بدبختی دنیا کی بھی اور وہ بھی بدبختی آخرت کی بھی، کیونکہ انسان کامیاب ہی تبھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد بحث آتی ہے کہ جب کامیابی اسی کے ساتھ ہے کہ جس کا اخلاق صحیح ہے، جس کا جو پاک نفس ہے، تو پس اس کے اپوزٹ جو بھی ہوگا تو عذاب الہی ان کے لیے ہے۔ ایک شخص آیا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر ارشاد فرماتا ہے کہ مولا یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، یہ جو لوگ زیادہ غم زدہ ہوتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی یہی کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ ٹینشن ہونا، یہ سٹریس کا ہونا، یہ ڈپریشنز کا ہونا، اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ خود مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کہ جو غصے میں رہتے ہیں، جو غم زدہ رہتے ہیں، کہ جو سٹریس، ڈپریشن اور یہ ساری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مخلوط کیے ہوئے ہوتے ہیں، مولا کائنات جواب دے دے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ اس کا بد اخلاق ہونا اس کو مصیبت کے اندر گھیر دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں بھی مصیبت میں رہتا ہے اور آخرت بھی اس کو دیکھنی پڑتی ہے۔ دنیا میں کیا مصیبت ہے کہ جس کا اخلاق صحیح نہیں، بد اخلاق ہے، تو پس کیا اس کے چاہنے والے اس سے دور ہو جاتے ہیں، دوست اس سے دور ہو جاتے ہیں، مومن لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تمام لوگ دور ہو گئے تو پس دنیا کی تمام بدبختیاں اس کے پاس آ گئیں، آخرت میں بھی وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ کس بنا پر؟ چاہے اس کا اخلاق کا صحیح نہ ہونا۔ آپ نے اندازہ لگایا کتنی اہمیت ہے اخلاق کی انسان کے ساتھ۔ جب ہی کہا گیا ہے کہ دیکھو پروردگار یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو یہ تمام لذتیں جسے تم لذتیں کہتے ہو وہ تمہاری لذتیں ہیں، لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ خدا کی نگاہ میں حقیقی لذت کیا ہے، تو وہ نہ لذت کھانے میں پائی جاتی ہے، وہ نہ لذت پینے میں پائی جاتی ہے، وہ نہ لذت شادیوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ حقیقی لذت کیا ہے؟ کہ حقیقی لذت ہے خوش اخلاقی کا ہونا، اخلاق نیک کا ہونا۔ اخلاق نیک ہوگا تو اس کے اندر خوشی کے ساتھ ساتھ وہ لذت بھی اس کو حاصل ہوگی جو اس کی حقیقی لذت ہے، اور کامیابی بھی اس کے پاس آئے گی۔ یہ اہمیت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے اخلاق کو مزین کریں، اپنے اخلاق کو نیک بنائیں، بد اخلاقی کو اپنے سے دور کریں، کیونکہ یہ سماج، یہ دنیا جو کہ ہر طریقے کی بیماریوں سے، بیماریاں بے عنوان اس کے نہیں کہ جو بیماریاں ہم کہہ دیں کہ بیمار انسان نہیں، ایک انسان کے جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ بھی ایک بیمار انسان ہے۔ بیماری یعنی یہ تمام بلائیں، یہ تمام بدبختیاں، یہ تمام فساد، یہ تمام فتنے، یہ سب بیماریاں ہیں اس سماج کی۔ جب ہی کہا گیا ہے کہ دیکھو جتنے حیوان اس دنیا میں ہیں اتنے ہی کردار اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی کہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو حیوان ہیں، یہ حیوان فقط اپنے لیے حیوان نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی کردار پایا جاتا ہے۔ بس یہ بھی روایت میں ہے کہ جتنے حیوان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اتنے کردار بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا ایک جملے میں اور واضح کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں سانپ ہے، اور سانپ جیسے کردار والے بھی لوگ ہیں، جسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ تیز زبان، تانا، زہریلی زبان، یہ محاورے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ کردار ہو سکتا ہے لوگوں میں پایا جائے، اور بھی بہت سے حیوانات ہیں۔ اب بات یہاں وہ نہیں کہ ہمیں ہر حیوان کی بحث کہیں، بس ہمارا مقصد کیا ہے کہ حیوان ہے تو پس کردار ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ان درندوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا کردار بھی، اپنا اخلاق بھی ان درندوں کی طرح کر لیں تو پس ہم میں اور ان درندوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو واقعی اشرف المخلوقات کہلوائیں،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو واقعاً مزین رکھیں، اپنے آپ کو آلودگیوں سے دور رکھیں، تو کمال یہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان درندوں سے دور کریں، اپنے آپ کو انسان بنائیں۔ اور کمال اس بات پر بھی ہے کہ حقیقت میں اس سماج میں رہ کر اپنے آپ کو اخلاق کے زیور سے مزین کریں، اور ہر اس آلودگی، ہر اس گناہ سے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دور کریں، اپنے اخلاق کو جتنا ہو سکے سدھاریں۔ جبکہ ہمیں واقعاً دیکھنا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان، کہ جس مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، اور ہم واقعاً روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا اخلاق صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، نیک نہ ہو، اور اس میں بھی ہم روزے رکھ رہے ہوں، تو روزے کی قبولیت ہمارے پاس حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے، آخر میں بس ایک دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو رہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کر سکیں، نیک کر سکیں، اور دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔